بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، زندگی میں کوئی بھی غم، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ آپ کے بچے، والدین اور آپ اس کرونا وائرس جیسی وبا سے محفوظ رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ بھی آمین کہیے گا اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ضرور آمین لکھیے گا۔ کیا پتہ کہ آپ میں سے اللہ تعالیٰ کس کے آمین پر ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ نیچے آمین ضرور لکھیے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں منافق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کریں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں اور منافقت کی علامات کیا ہیں، آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ ٹاپک کی جانب چلنے سے قبل آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، منافق نفق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی سرنگ ہے، اور بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لومڑی اپنے بل کے دو منہ رکھتی ہے، ایک کا نام نافقا اور دوسرے کا نام قاسا ہے۔ ایک طرف سے وہ داخل ہوتی ہے اور جب کوئی شکاری اس کا تعاقب کرتا ہے تو وہ دوسرے طرف سے نکل جاتی ہے، اور اگر دوسری جانب سے کوئی اس کا تعاقب کرتا ہے تو وہ پہلے سوراخ سے نکل جاتی ہے۔ اس کے بل کے ایک طرف کا نام نافقہ ہے، اسی سے منافق ماخوذ ہے۔ اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک کفر جو اس کے دل میں ہے اور دوسرا ایمان جو اس کی زبان پر ہے۔ اگر کفر سے اسے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگتا ہے، اور اگر اسلام سے باعث اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو وہ فوراً اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لسان العرب میں یہ تشریح ہے۔ منافقت کے معنی ہے اپنے قول اور عمل سے وہ کچھ ظاہر کرنا جو دل میں موجود عقائد و عزائم کے خلاف ہو، اور اسلام میں منافقت کا مفہوم دل میں کفر، شرک اور گناہوں کا اقرار اور عمل کے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو قولی اور عملی طور پر ایمان والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا اور گناہوں سے دور رہنے والا ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سب سے نچلا درجہ منافقین یعنی منافقت کرنے والوں کا ٹھکانہ مقرر فرما رکھا ہے۔ فرمان الہی ہوا، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، بحوالہ سورۃ النساء۔ خواہ یہ منافق نفاق اکبر یعنی بڑی منافقت پر عمل کرنے والا ہو، یا نفاق اصغر یعنی چھوٹی منافقت پر اعتقادی نفاق والے ہوں یا عملی منافقت والے ہوں، سب کا ٹھکانہ وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں یہ چار خصلتیں، صفات، نشانیاں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو ان میں نفاق کی خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے پھٹ پڑے یعنی بے حیائی پر اتر آئے، بحوالہ بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ تین خصلتیں، صفات یا نشانیاں ہوں تو وہ منافق ہے، خواہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو اور حج بھی کرتا ہو اور عمرہ بھی کرتا ہو اور یہ بھی کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جو نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب اسے امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، بحوالہ صحیح الجامع الصغیر، حدیث نمبر 30,043۔
منافقت ایسے طرز عمل کو کہتے ہیں جو قول و فعل کے تضاد سے عبارت ہو، جس میں انسان کا ظاہر باطن سے مختلف بلکہ برعکس ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تا 20 میں مسلسل منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ یہ علامات منافقین پر قرآن حکیم کا واضح چارٹر ہے، جو اس لیے دیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے احوال اور معاملات کا جائزہ لے سکے اور ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کوشش کر سکے۔ منافقت کی علامات یہ ہیں: نمبر 1، دعوی ایمان صرف زبانی حد تک کرنا اور باطن کا اس کی تصدیق سے خالی ہونا۔ نمبر 2، محض توحید و آخرت پر ایمان کو کافی سمجھنا اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کو اس قدر ضروری نہ سمجھنا۔ نمبر 3، دھوکہ دہی اور مکر و فریب کی نفسیات کا پایا جانا۔ نمبر 4، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حالت نفاق سے بے خبر ہیں۔ نمبر 5، یہ سمجھنا کہ ہم اپنی مکاریوں، ہیلا سازیوں اور چالاکیوں سے دوسروں کو فریب دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ نمبر 6، قلب و باطن کا بیمار ہونا۔ نمبر 7، جھوٹ بولنا۔ نمبر 8، نام نہاد اصلاح کے پردے میں مفسدانہ طرز عمل اپنانے کے باوجود خود کو صالح سمجھنا۔ نمبر 9، دوسروں کو بے وقوف اور صرف خود کو اہل عقل و دانش سمجھنا۔ نمبر 10، امت مسلمہ کی اکثریت کو گمراہ تصور کرنا۔ نمبر 11، اجتماع امت یا سواد اعظم کی پیروی نہ کرنا۔ نمبر 12، کردار میں دغلاپن اور ظاہر و باطن کا تضاد ہونا۔ نمبر 13، اہل حق کے خلاف خفیہ سازشیں اور تخریبی منصوبے تیار کرنا۔ نمبر 14، مسلمانوں پر طنز و طعنہ زنی اور حقیر سمجھتے ہوئے ان کا مذاق اڑانا۔ نمبر 15، باطل کو حق پر ترجیح دینا۔ نمبر 16، سچائی کی روشن دلیل دیکھتے ہوئے بھی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا۔ نمبر 17، تنگ نظری اور دشمنی میں اس حد تک چلے جانا کہ کان حق بات نہ سن سکیں، زبان حق بات نہ کہہ سکے، آنکھیں حق نہ دیکھ سکیں۔ نمبر 18، اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرانا اور ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا۔ نمبر 19، اہل حق کی کامیابیوں پر حیران رہ جانا اور ان پر حسد کرنا۔ نمبر 20، اپنے مفادات کے حصول کے لیے اہل حق کا ساتھ دینا اور خطرات و مصائب میں قربانی سے گریز کرتے ہوئے ان سے علیحدہ ہو جانا۔ نمبر 21، حق کے معاملے میں نیم دلی اور ہچکچاہٹ کی کیفیت میں مبتلا رہنا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی انگلیوں کی تعداد سے زیادہ دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس امت پر صاحب علم منافقوں کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ منافق صاحب علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ زبان کا عالم لیکن دل اور عمل سے جاہل۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہم حکمرانوں اور سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ اور بات، یعنی ان کی تعریف ہے، ان کی تعریف ہی کرتے ہیں، اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو اس بات کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اسے منافقت میں گنا کرتے تھے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور تحریر کریں۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔